یہ سالانہ جلسہ عام ہے اور ابھی ہمارے سامنے مدرسے میں زیر تعلیم طلبہ اور طالبات نے ایک دلچسپ دینی اور علمی پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ جلسہ قرآن کریم کی اور قرآنی تعلیم کی عظمت کی کھلی دلیل ہے۔ جتنے اسٹیج پر آئے وہ سب خوش تھے، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے اور گئے، اور آپ حضرات نے جس طریقے سے طلبہ اور طالبات کی حوصلہ افزائی کی، انعامات سے نوازا، اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ مدرسے کی کارکردگی سے آپ حضرات بھی خوش ہیں، اور جو حضرات خدمت انجام دے رہے ہیں الحمدللہ ان کے چہروں پر بھی خوشی ہے۔ یہ سب مدرسے کی کارکردگی کی کامیابی کی دلیل ہے۔ بچے ایسے بن ٹھن کر سج دھج کر نوشہ بن کر کیا قرآنی جلسے کے علاوہ کسی اور جلسے میں شریک ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کی اور قرآنی تعلیم کی عظمت کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ دھیرے دھیرے وقت بہت آگے بڑھ گیا ہے، میں جو کچھ کہتا ان طلبہ و طالبات نے الحمدللہ اپنی معصوم زبان سے وہ ساری باتیں بہت اچھے انداز میں آپ حضرات کے ساتھ پیش کر دی ہیں۔ البتہ میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو دیکھ کر اس بات کا احساس ہوا کہ مدرسے کے معلمین بچوں کا وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں، کھانا پوری نہیں کر رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اچھے اخلاق سے آراستہ مزین کرنے کے لیے وہ محنت صرف کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی زبان توتی ہوتی ہے، توتی زبان کو پکڑنا، اس کو درست کرنا اور الفاظ صحیح طور پر ادا کروانا جو کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت محنت صرف کرنا پڑتی ہے۔ معلمین بہت محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کے الفاظ اور حروف کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ مکتب میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا ایک چھوٹا موٹا تجربہ میں بھی رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں مکتب میں ایک بچے کو تشہد یاد کرا رہا تھا، اس میں ایک لفظ آتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ، ایک بچے تھا وَالطَّيِّبَاتُ، وہ اس کو پڑھتا تھا وَالطَّبَيَّاتُ، توڑ توڑ کر پڑھاتا تھا، صحیح پڑھتا تھا، پھر جوڑ کر پڑھاتا تھا، تو وہ وَالطَّيِّبَاتُ کو وَالطَّبَيَّاتُ پڑھتا تھا۔ ایک لفظ کو درست کروانے کے لیے 8 دن تک اس پر محنت کی گئی، تب کہیں جا کر کے وہ لفظ صحیح طور پر اس کی زبان سے ادا ہوا۔ مکتب میں پڑھانے والے ایک استاد بتا رہے تھے کہ حضرت میں بچوں کو ایک لفظ آیا قیامت، ایک بچے کو پڑھاتا تھا قیامت، وہ پڑھتا تھا قیامت۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس ٹون میں، جس لب و لہجے میں میں اس بچے کو قیامت پڑھاتا تھا، اسی ٹون میں اس کو قیامت پڑھتا تھا۔ کہہ رہے تھے مکتب کے استاد کے حضرت اس کا لفظ قیامت درست کرواتے کرواتے مجھ کو اپنی قیامت یاد آنے لگی۔ اس طریقے سے محنت کرنی پڑتی ہے، تب کر کے صحیح اور درست الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اب مختصر وقت میں صرف آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ان مدارس و مکاتب میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مدارس مکاتب کے قیام کا مقصد کیا ہے۔
تو اجالا لائے ان دو باتوں کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو یہ اجلاس کامیاب ہو جائے گا اور اس اجلاس میں ہماری اور آپ کی شرکت انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ ان مدارس و مکاتب میں بنیادی طور پر قرآن پڑھایا جاتا ہے اور قرآن اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنے کا سامان ہے، رحمت خداوندی کا مقصد اور رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ پورے قرآن کریم کو تو جانے دیجیے، قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں اور قرآن کریم کی آسان اور مختصر دعاؤں میں بڑی عجیب و غریب تاثیر ہے، بڑی عجیب و غریب اس کی برکت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آسان اور مختصر دعا ہے، وہ دعا سب کو یاد رہتی ہے۔ کسی بندے کو قرآن کریم کی کوئی آیت کوئی سورت یاد نہ ہو، اس کو بھی وہ قرآن دعا یاد ہے۔ نیک مائیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے وہی دعا یاد کراتی ہیں۔ مساجد کے ائمہ نمازوں کے بعد اس دعا کو اہتمام سے مانگتے ہیں۔ ابھی وہ دعا میں پڑھ کر سناؤں گا تو یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں وہ سب اور جتنے سامعین و سامعات ہیں وہ سب کہیں گے کہ یہ دعا تم کو یاد ہے۔ قرآن کریم کی وہ آسان مختصر دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کتنی چھوٹی، کتنی آسان، کتنی مختصر دعا ہے، لیکن اس کی برکت دیکھیے۔ حدیث شریف میں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بہت بیمار ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابی بیماری کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گئے تھے، چوزے کے مانند نظر آتے تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت و کیفیت دیکھ کر ان سے پوچھا کہ تم کوئی دعا مانگتے ہو کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو آخرت میں مجھ کو جو عذاب دینے والا ہے وہ دنیا ہی میں دے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو؟ یعنی تم نے عذاب کی دعا کیوں مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے خود مصیبت مانگی، عذاب کی دعا مانگی اور پریشان ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو اب میں تم کو ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی قرآن دعا بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آج بھی بہت سارے لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو کسی عالم سے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایسا ایسا پڑھو، تو آگے سوال کرتے ہیں کہ مولانا کتنے دنوں تک پڑھنا ہے؟ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کرتے تھے کتنے دنوں تک پڑھنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتا دیا، اس کو زندگی کا معمول بنا لیتے۔ ان بیمار صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی کہ یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انہوں نے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و شفا کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور بیماری کی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ چوزے کے مانند بالکل کمزور نظر آنے لگے تھے۔ آج بھی بہت سارے بیمار ایسے ہیں کہ علاج کراتے کراتے تھک جاتے ہیں، بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی۔ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بیماری سمجھ نہیں آتی، ویسے ہی تسلی کے لیے وہ کچھ نہ کچھ دوا دیتا رہتا ہے۔ ایسے بیماروں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس قرآنی دعا کے وہ بھی پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف بھی متوجہ ہوگی اور بیماری سے
کو نجات مل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بتائی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک چھوٹی صورت ہے، وہ بھی رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ یہ چھوٹی صورت بھی اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہے۔ کوئی بندہ کسی دن استاد کے سامنے نہیں بیٹھا، کسی دن مدرسے میں مکتب میں نہیں گیا، کبھی اس نے موبائل قاعدہ ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی قرآن اس نے ہاتھ میں نہیں اٹھایا، اس کو بھی قرآن کریم کی چھوٹی صورت یاد ہے۔ وہ چھوٹی صورت سورہ اخلاص ہے۔ اس کی برکت دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور اپنے فقر و فاقے کی شکایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ جاؤ جو اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ ان صحابی نے اس کے اوپر عمل کیا، جب گھر میں داخل ہوتے تھے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے مال سے نوازا کہ مدینہ منورہ کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ قرآن کریم کی یہ آسان صورتیں اور آسان دعائیں ہیں، اس کی اس قدر رحمت ہے اور برکت ہے، تو پورے قرآن کی رحمت اور برکت کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن جو رحمت خداوندی کا خزانہ ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، یہ قرآن بنیادی طور پر نونہالان ملت کو اور بنات عوا کو ان مدارس و مکاتب کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنے کی، اور دوسری بات یہ بیان کرنے کی ہے کہ ان مدارس و مکاتب کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ ان مدارس و مکاتب کے قیام کا مقصد ایمان کی حفاظت ہے۔ جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مکاتب ہیں جن کا جال پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، یہ سب حفاظت ایمان کی ایک تحریک ہے، ایمان کی حفاظت کا ایک مشن ہے۔ ان پاکیزہ مقدس جگہوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کے علاوہ روئے زمین پر دین ایمان کی حفاظت کا کہیں کوئی سامان نہیں ہے۔ بے دینی کی لہریں ایسی چل رہی ہیں کہ ان لہروں کے اندر دیندار لوگ بہ رہے ہیں۔ پہلے نیک مائیں اپنے بچوں کو اللہ اللہ کہہ کر کے جھماتی تھی، اب مائیں اپنے بچوں کو اللہ اللہ کہہ کر کے جھماتی نہیں ہیں، ان کو میوزک اور گانا سناتی ہیں۔ ہم اپنے کی پیش میں دو طریقے کا کردار دیکھتے ہیں۔ کچھ مائیں وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اللہ اللہ کہہ کر کے جھماتی ہیں، کچھ مائیں وہ ہیں جو اپنے بچوں کو گانا سنا کر کے نچاتی ہیں۔ جب یہ دونوں بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے سیرت و کردار میں بہت نمایاں فرق ہوتا ہے۔ جن بچوں کو اللہ اللہ کہہ کر مائیں جھماتی ہیں وہ اچھے اخلاق و کردار کے حامل ہوتے ہیں، اور جن بچوں کو مائیں گانا سنا کر کے نچاتی ہیں ان کے اخلاق و کردار اچھے نہیں ہوتے۔ آج اگر بچے ماں کو سکھاتے ہیں تو ماں کو سب سے آسان طریقہ یہ لگتا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیں اور کوئی پروگرام کوئی چینل چالو کر کے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیں، بچہ اس میں مشہور ہوتا ہے اور ماں باپ اس قدر ہے، مائیں اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں۔ دو پروگرام دو چینل بچوں کے پسند کے ہیں، بچوں کو مرغوب ہے، ایک ڈسکوری چینل ہے، ایک کارٹون چینل ہے۔ نیک اور دیندار مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دونوں چینل بچوں کے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے والے نہیں ہیں، حالانکہ یہی دونوں چینل بچوں کے اخلاق کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ ڈسکوری چینل کے اندر جانوروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے، ماں اپنے بچے سے کیسے پیار کرتی ہے اور کیسے اس کو لیے پھرتی ہے۔ موبائل کی اسکرین پر بچہ یہ ساری باتیں جانوروں کے بارے میں دیکھتا ہے، پھر انہی باتوں کا اپنے بارے میں تصور کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو پہنچنے کے بعد ماں باپ افسوس کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کارٹون چینل کا حال ہے، بچہ موبائل کی اسکرین پر کارٹون دیکھتا ہے، پھر اسی کے اثرات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیتا ہے، پھر چلتا بھی ہے کارٹون کی طرح، بولتا بھی ہے کارٹون کی طرح، ضد بھی کرتا ہے کارٹون کی طرح۔ اچھا بھلا انسان بیٹھے بٹھائے کارٹون بن جاتا ہے۔
ایسے حالات میں ان مدارس و مکاتب کے اندر ہی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ایمان کی حفاظت کی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ جتنے بھی مدارس و مکاتب ہیں سب کا رشتہ و تعلق دارالعلوم دیوبند سے جڑتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایمان کی حفاظت کی تحریک ہے، ایمان کی حفاظت ایک مشن ہے۔ اسی طریقے سے ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے، ہر مسجد میں چلنے والا مکتب بھی ایمان کی حفاظت کی ایک تحریک ہے، ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔ جب دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ معظمہ جا چکے تھے۔ وہاں جا کر کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت دیوبند میں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی ہے، دارالعلوم قائم کیا گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو اس بات کو سن کر کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک وقت کی کیفیت طاری ہو گئی اور کہا کہ سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی ہے، کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کتنی پیشانیاں بوقت سحر سر بسجود رہ کر روتی گڑگڑاتی رہی ہیں کہ خدا اللہ ہندوستان میں ایمان کی حفاظت کا سامان پیدا فرما۔ یہ دارالعلوم اپنی دعاؤں کا اثر و نتیجہ ہے۔ جب بزرگان دین کے اور اکابرین ملت کو رونے دھونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت کا یہ نظام عطا فرمایا ہے، یہ الہامی نظام ان کو آپ کو دیا ہے، تو ان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ صبح قیامت تک یہ نظام اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ یہ نظام نہ ختم ہو سکتا ہے اور نہ مٹ سکتا ہے۔ بس ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس و مکاتب سے اور اہل مکاتب و اہل مدارس سے اپنا رشتہ و تعلق مضبوط کریں، اپنا رشتہ استوار رکھیں، تو اسی میں ہماری بھی حفاظت ہے اور ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کی بھی ضمانت و گارنٹی ہے۔ اور جب تک یہ مدارس و مکاتب جاری رہیں گے، طلباء و طالبات محنت اور لگن کے ساتھ یہاں پڑھتے رہیں گے، اساتذہ اور معلمین معلمات خلوص اللہیت کے ساتھ پڑھاتے رہیں گے، اہل ثروت ان کا ہر ممکن تعاون کرتے رہیں گے، تو یقین رکھیے کہ ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ضرور ہوں گی، تحریکیں ضرور اٹھیں گی، لیکن یہ تحریکیں اٹھ کر کے زمین میں دفن ہو جائیں گی، نہ اسلام کو کچھ بگاڑ سکیں گی، نہ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکیں گی۔ انہی چند کلمات پر اکتفا کرتا ہوں اور ایک اچھے نظام کے جاری کرنے اور خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے پر مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں مولانا عادل ذی رحمۃ اللہ اور ان کے جتنے بھی رفقائے کار اور معلمین ہیں، معاونین ہیں، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے اپنی مرضیات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اے اللہ مرنے کے بعد کی تمام دشوار منازل کو آسان فرما، دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب داخلے کا پروانہ عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا کی مساجد، مدارس، خانقاہوں اور درسگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام دشمنوں کو ہدایت عطا فرما،
ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی عقیدت ڈال دے۔ اے اللہ ان کے ناپاک عزائم اور غلط منصوبوں سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے قصور مسلم نوجوان اب تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے باعزت رہائی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ احیاء دین و اقامت دین اور دعوت و تبلیغ کی لائن سے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما۔ ان کوششوں میں حصہ لینے والوں کے جان میں، مال میں، عمر میں، رزق میں، عزت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے سبکدوشی عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ان کو جائز و حلال روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد ان کے حق میں مطیع و فرمانبردار بنا۔ اے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفیق و مہربان بنا، چھوٹوں کو بڑوں کی تعظیم و تکریم کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو لوگ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتوں کے بارے میں فکر مند ہیں ان کے لیے مناسب جوڑ کا دیندار رشتہ مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمیں سہولت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، فتنوں اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مشکل کاموں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے۔ اے اللہ ہمارے الجھے کاموں کو سلجھا دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر شر اور برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ استقبال کا اعلان کرو، اس کے بعد ہے نا کھانا ہوگا، نماز ہوں گی، نماز کے وقت ہمارے نماز ہوگی پھر کھانا، پھر 11 بجیں گے۔ حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب آزاد ملی آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے معزز مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی صاحب کا اپنے مبارک ہاتھوں سے استقبال فرمائیں۔ جو احباب ہیں وہ بالکل اطمینان رکھیں، کھانے کا انتظام ابھی فوراً کیا گیا ہے اور نماز انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد میں